اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ جب آپ پر تم پر اللہ کی رحمت اور تم پر اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ قل اے میرے محبوب کہہ دو بفضل اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، وہ برحمت ہی فبذالک فلیفرحوا، تو بس خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا، خوشیاں کیسی بھی منا سکتے، کوئی اس کی پابندی نہیں۔ جشن میلاد منانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، صرف شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کبھی بھی منا سکتے۔ نماز کی ٹائم کی پابندی ہے، حج کو وقت کی پابندی ہے، زکوٰۃ کتنا دینا کیا دینا اس کی پابندی ہے، روزہ کیسا رکھنا کب چھوڑنا کب افطار کرنا اس کی پابندی ہے۔ مگر جب میرے حبیب کے میلاد کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ سبحان اللہ، وہ کیسی منانا ہے وہ تمہیں اختیار دے دی گئے ہیں، بس دائرے شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اور تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اب برادران طریقت میں یہ فرماتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم پر رحمت ہو، جب تم پر فضل ہو، تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تو قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے محبوب ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ ہو گیا رحمت، اب مولا کا فضل کیا ہے یہ بات بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا تیرا فضل کیا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے 22ویں پارے میں آیت مبارکہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے حبیب ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں جو تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اب رحمت بھی ثابت ہو گئی، اللہ کا فضل بھی ثابت ہو گیا، تو اب بتائیے اور کیسی دلیل چاہیے؟ جب قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور میں تم کو بے حد دوں گا، اجر اس کا بے انتہا دوں گا آپ کو میں۔ تو بے شک ہم کو اجر مل رہا ہے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو جب حضور کی ولادت شاہ ایران کے 14 مینار ٹوٹ کر گر گئے، حضور کی ولادت کے دن شاہ ایران کے 14 مینار ٹوٹ کر گر گئے، اور فارس میں جلتی ہوئی آگ آرے بڑی چاہتا حافظ عالم صاحب، فارس میں جو آگ صدیوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، تو آگ نے بجھ کر ہمیں بتا دیا شاہ تسلیم عالم صاحب، آگ نے عید میلاد کے دن آگ نے بجھ کر بتا دیا کہ جو اللہ کے حبیب کا میلاد
جب میرے آقا پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے جب آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے آوازیں سنی، فرشتوں کا ایک شور سنا کہ فرشتے فرما رہے تھے، کوئی فرما رہا تھا یہ جو پیدا ہو رہا ہے، یہ جو اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے، اس کو آدم کی صفت عطا کر دو، اس کو آدم کی صفت عطا کر دو، شیش کا مولد عطا کر دو، لسان ابراہیم عطا کر دو، رضائے اسحاق عطا کر دو، جمال یوسف عطا کر دو، صبر ایوب عطا کر دو، قوت موسیٰ عطا کر دو، تسبیح یونس عطا کر دو، جہاد یوشع عطا کر دو، حیبت سلیمان عطا کر دو، حب دانیال عطا کر دو، وقار الیاس عطا کر دو، نسبت اسحاق عطا کر دو، قبول زکریا عطا کر دو، زہد عیسیٰ عطا کر دو، علم فقرہ عطا کر دو، اور علم خضر عطا کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری خط ناچیز کا اس لیے کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کی کرامت میرے مصطفیٰ میں ہے، آدم کی کرامت میرے مصطفیٰ میں ہے، نوح کی نجابت میرے مصطفیٰ میں ہے، ابراہیم کی سخاوت میرے مصطفیٰ میں ہے، اسماعیل کی مداحت میرے مصطفیٰ میں ہے، موسیٰ کی قوت میرے مصطفیٰ میں ہے، عیسیٰ کی حکمت میرے مصطفیٰ میں ہے، یحییٰ کی حکمت میرے مصطفیٰ میں ہے، یوسف کی حکمت میرے مصطفیٰ میں ہے، داؤد کی دانائی میرے مصطفیٰ میں ہے، گویا خدا کی ساری خدائی میرے ہم یہاں پر جشن عید میلاد سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکے میں آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور اس کو بہت بڑے محقق اور بہت بڑے محدث عبدالحق الہ آبادی، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلی بھی الگ ہے، اور یہ عبدالحق الہ آبادی یہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ ہمیشہ بولتے ہوں گے عارف عادل صاحب حضرت تک آ جا کے ادھر ہی کیوں گھستے، ارے اس بات سے گھستے، یہ اپنے لوگوں کو میں بتاتا، میں بہت مشکل سے ڈھونڈ کے لاتا ہے سر، دھیرے جواہر لیتے اسٹڈی کر کر کے رات بیٹھ کے نکالنا پڑتا تاکہ یہ میری نوجوان نسل کو یقین ہو جائے کہ جشن عید میلاد نبی منانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو شاہ عبدالحق الہ آبادی اپنی کتاب در المنظم، کتاب کا نام بھی بولتا میں تاکہ لکھ لیں اور جا کے اگر کوئی بیٹھے ہوئے یہاں تو اپنے بڑوں کو بتائیں کہ یہ کتاب ہے ایسی۔ کتاب کا نام ہے در المنظم۔ اس حدیث کو جو امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے اس کو نقل کرتے ہیں اس میں، یہ بہت بڑے مجید عالم ہے تبلیغی جماعت کے، اور انہوں نے تخریص جنہوں نے کی ہے، تخریص معلوم ہے کس کو بولتے ہیں؟ جیسا ہم کوئی کتاب لکھ رہے ہیں تو بڑے، جیسا میں نے تعلیمات علم و عرفان لکھا تو حضرت کو بولا تھا آپ تخریص کیجئے، آپ کچھ لکھیے کتاب کے تعلق سے، تو حضرت نے لکھے تھے اس پہ یہ کتاب بہت ہی زبردست ہے، اور حضرت حامد علی شاہ صاحب نے جو مشن کو لے کر چلے ہیں، یہ بچہ جی ایسے کام کر رہا ہے، ایسا لکھے تھے حضرت نے، تو اس کو بولتے تخریص۔
تو اس پہ تخریج کا پیج جنہوں نے لکھے ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. مدلل بات کرتے ہیں یہاں پر اتنا بڑا اسٹیج ہے. آج فیس بک پر ایٹ اے ٹائم 50,000 60,000 70,000 80,000 لوگ دیکھتے ہیں ہمارے. یہ کام ہے میرے پیرو مرشد کا, کام لے لے میرے پیرو مرشد. تو مدلل بات کرنا پڑتی ہے. شاہ عبداللہ خلافاتی بہت بڑے محقق محدث, ان کی کتاب دروج منظم جو 1360 ہجری میں لکھی گئی, اور اس پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد ہے, انہوں نے تخریج کی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تخریج لکھی ہے. انہوں نے برابر یہ ٹھیک ہے, تقریر لکھی ہے, اور تقریر میں ایسا میں رکھتا میرے حساب سے تقریر میں لکھا, کیا لکھا, یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے, اور اس میں یہ جو حدیث مبارکہ کہیں ذکر کی گئی ہے, اس کو جو بھی پڑھے گا اس کو جشن عید میلاد النبی منانے کا شرف حاصل ہوگا, اور اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا اس کتاب کو جو بھی پڑھے گا. اتنے بڑے حاجی امداد اللہ, اور اس کے اندر جشن میلاد منانے کا عقیدہ جاگے گا, اور زور و شور سے منائے گا, پورے عقیدے کے ساتھ منائے گا. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, کہیں جا رہے تھے. حضرت ابو دردہ صحابی تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. جاتے جاتے راستے میں ایک مکان لگا جہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی, کوئی جیسا واز دے رہا ہے, یا کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی بیان کر رہا ہے, ایسی آوازیں آ رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازیں سنی تو کہا کہ رک جا, یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو وہ گھر حضرت عامر انصاری کا تھا, صحابی رسول حضرت عامر انصاری. کھٹکھٹایا, حضرت عامر انصاری نے دروازہ کھولا اور پوچھا, اے عامر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ, آج میلاد کا دن ہے, آج یوم ولادت ہے, میں نے اپنے رشتے داروں کو جمع کیا ہوں, اور میرے بال بچوں کو لے کر بیٹھا ہوں, اور آپ کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں, آپ کے میلاد کا ذکر کر رہا ہوں. اور سب گھر والے بھی خوش ہو گئے, جس کا میلاد ہم منا رہے ہیں وہ خود ہمارے گھر آیا ہے. اس میں ایک باریک نقطہ ہم کو ملتا ہے, اس میں ایک باریک نقطہ ہم کو ملتا ہے کہ جو میلاد گھر میں بھی کرتا ہے, جو اپنے گھر میں بھی میلاد کرتا ہے, اس کے گھر حضور تشریف لاتے ہیں. چلے گئے, بولے دیکھے کہ یا رسول اللہ, میں اپنے چند رشتے داروں کو جمع کیا ہوں, اور میرے بال بچوں کو جمع کر کے آپ کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں, اور آپ کی شان بیان کر رہے ہیں. ایسے تو کئی درجنوں حدیثیں ہیں, وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, اور ہم سب یوٹیوب پہ سنتے رہتے, مگر میں ایسی نکال کے لے کے آتا کہ جو ڈھونڈنے پر یوٹیوب پہ تو کیا گوگل پہ بھی نہیں ملے گی. جو سنتے وہ تو ہے نہیں, وہ صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں تو آئے, وہ سب حدیث سب کو معلوم ہے, مگر یہ اندر کی نکالنا پڑتی, نہیں تو سب میں اور اپنے میں کیا فرق ہو گئے. ایسی بات انوکھی لے کے آنا جو کوئی مبلغ نہیں بولتا, اور اس میں سے عرض کرنا, اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟
है। तो आप हजरत आमिर अंसारी फरमाए या रसूल अल्लाह, हम आपके मिलाद का जिक्र कर रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं, आप क्या फरमाते हैं या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, तेरा ये अमल देखकर अल्लाह बहुत खुश है। अल्लाह तेरे लिए रहमत भेज रहा है और अल्लाह के तमाम फरिश्ते तेरे लिए मग़फ़िरत की और बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत। तो आपने फरमाया वो तो मेरा अल्लाह कर रहा है मेरे मालिक, मगर आप क्या फरमाते हैं मेरे हबीब? आप क्या फरमाते हैं? वो तो अल्लाह रहमत भेज रहा है, रहमत के फरिश्ते भेज रहा है और वो फरिश्ते मेरे लिए मग़फ़िरत की और बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, मगर आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया कि आप क़यामत तक, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूं, किताब का नाम दुर्रुल मुनज़्ज़म, रावी उसके अबू दर्दा, लिखने वाले अब्दुल्लाह मिराबादी, तहरीर करने वाले हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं। मुतल्लिक़ बात है मेरे आका, आप क्या फरमाते हैं? बोले आप ऐ आमिर, जिस तरह तुमने ईद मिलाद मनाया, अब क़यामत तक जो भी मेरा उम्मती जश्न मिलाद मनाएगा, अल्लाह उसको रहमत के फरिश्ते भेजता रहेगा।